الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الایمان کی جو شرح ہمارے ساتھ ہے وہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں بہت ساری اہمیت والی باتیں ہیں، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ آسان سا کوئی خطاب ہو، کوئی تقریر ہو، کوئی وعظ ہو. یہ ایمانیات کی بہت ہی اساسی بنیادی باتیں ہیں جسے تھوڑا سمجھنے میں عقل لگانی پڑتی نہیں. تو آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کا جو عنوان یہاں شیخ نے لکھا ہے نفی الایمان، یعنی ایمان کی نفی. ایمان کی نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان نہیں ہے. سرے سے ایمان کیا ہے؟ آپ 1000 بار بولو، 10,000 بار ٹی شرٹ پہ لکھ کے میں مومن مومن لکھ لو، لیکن بولیں گے کیا؟ نفی الایمان. ایمان کیا ہے؟ نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جاء بہ الرسول، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت کو اپنے مرضی، اپنے ساری مرضی اس شریعت کے انڈر میں جب تک آپ نہیں کریں، یعنی شریعت کو اپنی مرضی کے انڈر میں نہیں کرنا. کیا کرنا؟ ہماری مرضی، ہمارے خواہشیں، ہماری نفسانی سب کو کس کے انڈر میں کرنا؟ شریعت میں. فجر کی نماز میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، ویسے آج 5:45 پہ اقامت ہوتی ہے، تب بھی نفس ہے کہ مانتا نہیں، تب بھی نفس سونا چاہتا ہے، نیند آتی ہے. 5:45 کو بھی سوئے تو کیا بولیں گے؟ چلو 4 بجے سے بیگ لے کو نکل جاتے ضرور. جن لوگوں کا کام ہوتا ہے، روزی روٹیاں ہوتی ہیں، کتنے بجے سے نکل جاتے؟ 4-5 بجے سے نکل جاتے. تو زندگی کے سارے کام ہمارے کس کے انڈر، کس کے تابع ہونی چاہیے؟ شریعت کے تابع ہونی چاہیے. وہی اس بات کو اس حدیث کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نفی الایمان، جب تک ہماری مرضی، ہماری خواہش، ہمارے ارادے شریعت کے تابع نہیں ہوں گے، ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے. بھلے آپ اپنے آپ کو کتنا پکا مومن کہیں، حاجی کہیں، کتنا ہی نام دے، میں اپنے آپ کو کتنا نام دوں، لیکن ہماری مرضی شریعت کے تابع نہیں ہے تو ہم مومن نہیں. تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر اس کو سیدھا سادہ آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے حدیث ہمارے ساتھ ہے عبداللہ بن عمر. جب یہ بات آتی ہے تو ان سے کون مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہ اعلان ہے، آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہش اور مرضی شریعت کے تابع نہ ہو، آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کتنے کام ایسے ہیں لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا زیادہ ہو تو ابا سے پوچھ کے بولتا ہوں، کیا بولتے ہیں؟ امی سے پوچھ کے بولتا ہوں. تو شریعت ابا امی سے پوچھنے کی نہیں، شریعت پہ عمل آپ کو کرنا ہے. اور ابا امی اگر خیر والے ہوں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ شریعت جیسے بولتی ہے ویسے کرو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ حدیث ہے جس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کی شرح جب ہم پڑھتے ہیں تو شرح میں نے لکھا کہ ھذا حدیث حسن. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. کما حسنہ النووی وقال حدیث حسن صحیح وسبب تحسینه أن في معنى قول الله عز وجل
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آیہ نمبر 65. تو خود قرآن کہتا ہے، اس حدیث کی تائید کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور اس قرآن کی آیت کو، اس حدیث کو، اس قرآن کی آیت کی شرح مان لی جائے. ثم لا يجدوا في انفسهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو دل میں کسی طرح کی خلش نہ ہو. ایک عورت کو جائیداد میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ جتنا ایک مرد کو ملتا ہے اتنا دو عورتوں کو ملتا ہے. ایک مرد کو جتنا شیئر آتا ہے اس میں دو کر کے کسے دیں گے؟ دو عورتوں کو دیں گے. تو ایک دو عورتوں کا شیئر ایک مرد کے شیئر کے برابر ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے ایسا کیوں، میرے بھائی کو زیادہ کیوں، مجھے کیوں کم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، میں فیصلے پر راضی نہیں. طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کا شکر ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے. عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہو جاتی. ہاں، خدے کا تو حق ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جسے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا. ہاں، ماننا پڑے گا. تو دیکھیے، تو شریعت کے کسی حکم پر آپ انکار نہ کریں، آپ کے دل میں تھوڑی سی خلش نہ ہو. فجر کی نماز 5:45 پہ کیوں ہے؟ 7:45 پہ ہوتی تو کچھ دیر اور سو لیتے. سحری 5:30 بجے 4 بجے کیوں کھائی جاتی ہے؟ 8 بجے ہو تو اور ذرا 2 برتن اور کھا لیتے. تو اس طرح کے وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام العشر میں لکھا ہے وَلَوْ عَمِلَ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ. اگر یہ دل میں خلش لا کر عمل بھی کرے تو اسے شخص کافر ہو جاتا ہے. عمل کرتا ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ خلش ہے. ایسا کیوں اللہ کا قانون ہے؟ ایسا کیوں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا؟ کیوں ہم اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں؟ کیوں ہم اپنی اتنی قیمتی کپڑے ہم پہنے ہیں، کیوں اس پر سے اوپر سے حجاب پہن لیتے ہیں؟ اس طرح کی اعتراضات اگر آتے ہیں وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، اگر وہ عمل بھی کر لیتے ہیں اس کے باوجود اس پر تو کافر ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس حدیث کی شرح، ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کون سا شخص؟ جو اپنی خواہشوں کو، اپنی مرضی کو شریعت کے انڈر میں نہ کرے، شریعت کے تابع نہ کرے. یہ میری خواہش ہے لیکن شریعت کہتی ہے تو میں مان لیتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مشرکہ سے شادی نہیں کرے گا، شریعت کا حکم ہے. مجھے بڑی عزیز ہے، مجھے بڑی پیاری ہے کہ فلاں عورت سے میں شادی کروں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے وہ تم کو خوبصورت لگے لیکن آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سے شادی نہیں کر سکتے. شریعت کا حکم ہے، آپ اپنی مرضی کو کیا کر لیں؟ شریعت کے تابع کر لیں تو آپ مومن ہیں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو مومن نہیں ہیں. جیسے یہاں اس حدیث میں لا یؤمن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے کام صبح سے شام تک ایسے ہیں جو شریعت کے تابع نہیں ہوتے. نہیں، فجر کی نماز سے کاؤنٹ کرو کتنے کام ہم لوگ صبح سے شام تک ایسے کرتے ہیں جو شریعت کے انڈر میں نہیں آتے ہیں. صحیح کیا توصیفائی نہیں ہے سر؟ سوچ کے دیکھو، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں. ہم لوگ تر آنکھ بند کر کے سوچیں کتنے کام ایسے ہیں جو شریعت کچھ کہتی ہے ہم کچھ کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن، ایسا شخص مومن نہیں ہے. تو کیا ہم سب مومن نہیں؟ کیا حدیث میں سمجھ میں آتا؟ تو یا لا یؤمن کا کوئی اور بھی معنی ہے، اسی معنی کو ہم دیکھیں گے. دیکھیے، لا یؤمن هذه تکثر فی النصوص، بہت ساری کتابوں میں ایسا آتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. وَيُرَادُ مِنْهَا هُنَا نَفْيُ كَمَالِ الْإِيمَانِ، ہم لوگ پڑھے ہیں ایمان 2 ٹائپ کا ہوتا ہے.
ایک کمال ایمان، کمال ایمان کا تو بالکل گلاس بھرک کو ایمان، اب اس سے رتی بھرکوں کا تو مومن بول کو بول لے سکتے ہیں، لیکن ایمان پورا کیا نہیں ہوا ہے، پورا کامل نہیں ہے۔ اچھا، لأن الایمان لہو کمال وَلَهُ حد ادنا، اس لیے کہ ایمان دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ہم لوگ گزشتہ درس میں پڑھے ہیں، ٹاپک بھی یہی تھا کہ ایمان ایک لہو کمال، اور ایک کیا کمال درجے کا آدمی ہے، رے کیا بولتے نہیں، کیا کمال کا آدمی ہے، کتنی سخاوت کرتا ہے، کیا کمال کا آدمی ہے، حاتم تائی جیسا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو ایک ایمان ہے جو کمال درجے کا ہے، اور ایک ایمان ہے حد ادنا، منیمم۔ بیٹری منیمم موبائل کی کتنی ہونی چاہیے آپ کی؟ 5%، اگر وہ بھی نہیں ہو تو موبائل کیا ہو جاتا ہے؟ آف۔ بالکل ایمان بھی اسی ہے، آپ کے اور میرے پاس منیمم چارج بھی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ایمان آف ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَهُ کمال وَلَهُ حَدٌّ أَدْنَى، ایمان ایک تو کمال کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک ایمان ہے جو منیمم ہوتا ہے، لیکن منیمم ایمان کی بھی تو حفاظت کر لینی چاہیے، اگر وہ بھی نہ کرے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس منیمم 5% چارج بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا، پھر آپ کتنے مشکلات ہوتے، پھر اسے آف ہو جاتا، پھر چارج میں لگانا، پھر اسٹارٹ ہوگا، اس بیچ میں کیا دنیا ڈوب جاتی معلوم نہیں، کتنے کالاں کو چل جاتی، کیا کیا ٹینشن لگا رہتے۔ یہ تو معمولی حقیر چیز ہے، اگر ایمان چلا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اسی کے لیے تو یہ جنت اور جہنم ہے، اور اسی کی حفاظت کے لیے تو جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اما الحد الادنا، منیمم ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فَهُوَ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ الْإِسْلَامُ، منیمم ایمان وہ ہے جس سے آپ کا مسلمان ہونا صحیح ہوتا ہے، جو آپ بول سکتے ہیں کہ میں مسلمان، یہ منیمم ایمان، منیمم۔ فَكُلُّ أَحَدْ مَا دَامَ أَنَّهُ يُصَدِّقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ، جب بھی ہم کسی کو بولتے ہیں کہ انہوں اسلام کے ماننے والے، انہوں مسلمان، آپ بولیں گے ایسا؟ آپ ادھر ہمارے علاقوں میں چلے جائیں، کتنے مسلمان ہیں نماز کبھی پڑھتے نہیں، پڑھتے کیا؟ جمعے میں بھی کب آتے، آخر میں، وہ بھی جمعہ پڑھے تو ذرا لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے، ہمارے دکانوں میں کام کرتے پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں وہ ناراض کو کرتے گرتے پہ لوگ اترا لگا لگا آ جاتے، لیکن ان کی دکان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی نماز کی بھی فکر کرنی چاہیے، آپ کو پوچھنا چاہیے، بھئی تو ہڈیاں مارتا ضرور، لیکن ماموں نماز کو آتے ہیں کیا تمہیں؟ پوچھنا نہیں پوچھنا، آپ ماموں کو پوچھیں، خالو کو پوچھیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ منیمم ایمان ہے، منیمم ایمان ہے۔ دیکھیں، فَكُلُّ أَحَدْ مَا دَامَ أَنَّهُ يُصَدِّقْ عَلَيْهِ يصدق عليه اسم الإسلام وأنه مسلم فمعه من الإيمان ما يصح به ذلك الإسلام۔ منیمم ایمان کیا ہوتا ہے؟ توصیف میں یہ منیمم ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وَهُوَ إِيمَانُهُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہو۔ ہم لوگ ہمارے درسوں میں پڑھے اصول ایمان میں اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، بڑی ڈیٹیلز، بڑی تفصیل سے ہم پڑھے۔ اچھا، وَمَلَائِكَتَهُ، فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں پڑھیں کہ فرشتے، مشہور فرشتے یہ ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور فرشتوں کی بڑی طاقت ہے، انہوں نے قوم لوط کی بستیاں اٹھا دی ہیں، اور فرشتے، ملک الموت بھی فرشتہ ہے، ملک الموت کو تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت کئی لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتہ وہاں موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ چونٹیاں، یہ کیڑے مکوڑے جو مرتے ہیں اس کی روح بھی کون نکالتا ہے؟ ملک الموت۔ اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ترکی اور شام کے ان تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے جہاں زلزلہ آیا ہے، کتنے لوگ پھنسے ہیں، اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں بھی آ رہی، نہیں سنا آپ نے؟ اندر سے پھنسے ہوئے لوگ چیخ رہے ہیں لیکن وہ ملبہ ہٹا نہیں سکتے ہیں،
ہٹانے والوں کے لیے بھی خطرہ ہے. ہاں تو زندہ قبر بن گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور دوسروں کے لیے ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ ہم سمجھتے کیا ہیں، ایسے ہی صبح ہوتی رہے گی، شام ہوتی رہے گی، میں بیٹھا درس دوں گا، آپ بیٹھے سنتے رہیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا، ہم اپنی منمانی کرتے رہیں گے، یا کچھ لوگ خیر کریں گے کچھ لوگ شر کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. ویسے ان لوگوں نے بھی سوچا ہوگا، لیکن وہ صبح ایسی ہوئی جس کی شام ان کی زندگی میں نہیں آئی. تو اسی لیے جو آپ کو موقع ملتا ہے، جتنا ٹائم ملتا ہے، اس میں آپ کیا کریں، خیر کر لیں. یہ دیکھیے، وَكُتُبِ اللہ کی کتابوں پر ایمان، وَرُسُلِ اللہ کے رسولوں پر ایمان، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ 25. ہاں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ تفصیل سے بیان کیا. کہتے ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر آپ کا یقین ہو، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور اس پر بھی آپ کا یقین ہو کہ اچھا برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ لکھ کر ہے. ہاں، اللہ برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف انتساب نہیں کیا جا سکتا. اچھا، وَكَمَالُ الْإِيمَانِ اتنی باتوں پر آپ کا ایمان ہے تو آپ کے پاس منیمم ایمان موجود ہے. آپ کسی عام مسلمان سے کہیں اللہ پر آپ کا ایمان کیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیا بولے گا؟ ہاں اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابس عورت سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعتقها فإنها مسلمہ، اس کو آزاد کر دو، عورت کیا ہے؟ مسلمان ہے. اب اسے بٹھا کو ایگزام لکھا ہی نہیں، پورا بولو، پورا امتحان لکھو، نہیں، صرف کیا پوچھے؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھ سے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اعتقها فإنها مسلمہ. تو اسلام ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سارے لوگوں کو ایسا تولیں پکڑ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے. شرک نہیں کرتے کیا؟ توحید پر ہیں بس، خلاص. آپ اسے تمہارا منہج کیا ہے، تمہیں کس کے ساتھ ہیں، تمہیں کیا ہیں، پکڑ کو ایک ایک گرام تولنے لگے تو کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. البتہ اگر کوئی صریح شرک کرتا ہے، منہج کی میں اس کی غلطی ہے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلطیاں ایسی ہیں جس سے آپ کفر کے قریب ہو جاتے ہیں، ایمان آپ کا چلے جاتا ہے، آپ توبہ کیجئے، صحیح طریقے پر آ جائے، آپ یہ کر سکتے. دیکھیے، وَكَمَالُ الْإِيمَانِ هُوَ نِهَایَتُ کمال ایمان کیا ہے؟ حد درجے کا ایمان. اللہ تعالیٰ وہ ایمان عطا فرمائے، یعنی الایمان المطلق. پھر اس حدیث میں بتایا گیا فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی مرضی دین کے برابر نہ ہو، دین کے مطابق نہ ہو. تمہاری مرضی کچھ کہتی ہے، دین کچھ کہتا ہے، دین کے مطابق چلنا چاہیے. فَمَنْ كَانَ هَوَاهُ وَمُحَبَّتَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّن مَسَائِلِ حَيَاتِهِ آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. دیکھیے صاحب، ہماری یہ مرضی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ہم شریعت کو مانتے ہیں. اب ایک آدمی بولتا، جو بیوی سے بولتا ہمارے بچے بہت ہو گئے ہیں، اب تک 4 بچے ہو گئے، 5واں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ایک 6واں بچہ بھی آتا، برتھ کنٹرول کر لے تو قصہ ختم. نہیں تو کہا کہ شریعت، کہا کہ تب یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. لا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو روزی روٹی کے ڈر سے. علماء نے اجازت دی کچھ خاص حالات میں، جب صحت کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو اور اس کی تصدیق ڈاکٹر کر دے کہ ان کو کوئی ایسا عارضہ ہے جس کی وجہ سے یہ اور اس میں ماں بننے کی یہ نہیں ہے، تو تب بات کچھ اور ہے. دیکھیے، فَمَنْ كَانَ هَوَاهُ مُحَبَّتَهُ وفي كل امر من اموره تابعا لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد كمل ایمانه. تو آدمی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا کمل من الرجال کثیر،
کمل من الرجال کثیر، مرد لوگوں میں کئی لوگ ہیں جو ولایت کا درجہ پائے ہیں، لیکن عورتوں میں دونوں کا نام لیا گیا. ایک کون ہے اس میں؟ ایک مریم اور ایک آسیہ امرأۃ فرعون، یہ دونوں کا نام لیا گیا. اب پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا کہا گیا؟ فضل عائشہ، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. جیسے آپ آج کے زمانے میں بریانی ہے، فرائیڈ رائس ہے، جو بھی اچھا سا کھانا ہے، ڈش ہے، دوسرے کھانوں کے مقابلے میں اس کی جو شان ہوتی ہے، ویسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بات دی. لیکن اس میں بتایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو ولایت کا درجہ پائے ہیں. اور یہ جو کمال ہے، یہ کاملیت ہے من جہت الطاعہ، اوبیڈینس میں ہے، اطاعت میں. کوئی آدمی ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی آدمی ہے تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر سنتوں کی پابندی بھی کر لیتا ہے، تو وہ اس سے بیٹر ہے نہیں؟ اکرم ہے نہیں؟ تو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ درجے کے لوگ ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. لیکن قد یأتی ما یجعلہ ناقصا بذنب آخر، ایک آدمی ہے اطاعت میں، اوبیڈینس میں اب اس کا ایمان کامل ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں کہ آدمی اطاعت میں اچھا ہو تو کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس طریقے سے اس میں کیا ہو جاتا؟ مائنس ہو جاتا ہے، مائنس ہوتا ہے. لیکن اذا خالف العبد وغلبته نفسه، لیکن کبھی اس کا نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے. وصار في هواه بعض المسائل في غير طاعة الله، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق وہ کر لیتا ہے. وفضل غیر طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاختار المعصیہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، گناہ کو پسند کیا، تو اس نے اس حیثیت سے کیا کر لیا؟ دیکھیے، واختار التفریط الواجب فهذا ينقص من ایمانه بقدر ما يفوت من واجبات الایمان. اطاعت میں بڑھ کر ہے، لیکن کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے بڑے دیکھیں گے، لیکن بعض موقع پر وہ کیا کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، شادیاں ہیں، اسی وجہ سے غیر شرعی طریقے سے کر لیتے ہیں. بولتے کہ ارے تجھے دیندار گھرانے میں ایسا ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے. وزیادت الایمان ونقصانہ، ایمان آدمی کا ایک حالت پر نہیں رہتا. کیا شعیب بھائی کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں شعیب کمار، ہمارا ایمان پارے کے جیسا ہے، وہ بخار دیکھتے نہیں، کیا بولتے؟ تھر، تو اسے وہ پارا بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. اصل عند اہل السنت والجماعہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس یہ اصل ہے، ایک بنیاد ہے. بولتے ہیں کہ مومن کا ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. بعض لوگ بولتے کہ نہیں، ایک بار ہمیں مسلمان مومن ہو گئے کیا، اس کے بعد کیا بھی کر لو، کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں. یہ خوارج کا ہے. کہتے ہیں کہ سرے سے ایمان، دیکھیں کہتے ہیں یخالفون به الخوارج ومن یکفرون بالذنوب، خوارج جو ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں ایک بار ایک مسلمان سے بڑا گناہ ہو گیا تو انہیں کافر ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں بنائیں گے. ہم لوگ بہت بولتے ہیں انہیں کافر بھی، انہیں ان کی جیب سے پورا نکالو دیا. کیسا بھائی بولتے ہیں تمہیں کافر؟ کسی آدمی کو ہم کافر نہیں بول سکتے اس گناہ کی وجہ سے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دے. ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي اما مباني الاسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها. لیکن جو اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں، جیسے نماز ہے،
روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آدمی چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے بعض کے نزدیک۔ اس میں خلاف ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اسے ہم توبہ کرنے کو کہیں گے، خلاف ہے۔ تو جیسے یہاں انہوں نے لکھا ہے، شیخ مجموع الفتاوی میں بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے والا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ مرے گا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کیا نہیں کریں گے؟ دفنائیں گے نہیں۔ تو بہرحال خلاف ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں ان اہل السنہ والجماعہ یقولون، اہل السنہ والجماعہ خوارج کے خلاف کیا کہتے ہیں؟ کسی گناہ کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں بولیں گے، ما لم یستحل، جب تک کہ اسے وہ حلال نہ سمجھے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شعیب صاحب جا کے پوچھے، تمہیں نمازی تمہیں شراب پیتے نا؟ نہیں بھائی، غلطی ہو گئی، واقعی یہ گناہ ہے، مجھے معلوم نہیں کرنا، یہ جواب الگ۔ شراب کیا اس میں فرق ہے؟ پانی تمہیں پیتے ہیں، میں شراب پیتا ہوں، اس میں کیا بڑا یہ ڈفرینٹ کیا بھی نہیں نا، یہ بھی پانی گینی دال کو بناتے سو۔ تو اگر کوئی آدمی اسے حلال سمجھ کے کرتا ہے تو تب کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کوئی نماز چھوڑتا ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، بولتا ہے نہیں نہیں، ذرا میرے اندر سستی آ گئی، مجھے نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ نماز تمہیں بڈھے لوگ داڑیاں والے نماز پڑھنا سو، ہمیں جوان لوگ ہم نہ سب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے، ہم بھی کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ وہی بات انہوں نے کہا، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے، خودکشی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے رکھے، اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں عاجز آ گیا ہوں، مجبور آ گیا ہوں، نادانی میں کر لیتا ہے، یا کوئی ایسے کہتا ہے کہ نہیں میری جان میں کیسا بھی لے سکتا ہوں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور یہ چیز کوئی غلط بھی نہیں، ایسا اگر بولتا ہے تو اس نے اسے حلال سمجھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ آدمی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تو اس نے غلط یہ کیا تو کہا کہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی المعصیہ اما المبانی العظام فإن التکفیر عندهم الخلاف فيه مشہور، ایک لمبی بحث شیخ نے کی ہے۔ اس کے بعد ایک بحث دیکھیے، ہمارے ساتھ ٹائم ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 27 منٹس، تو ابھی ہمارے ساتھ اور ایک چیز بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ عمل بولے تو کیا؟ آپ یہاں بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، آپ کا عمل ہے، یہاں سے آپ عشاء کی نماز کے لیے جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، یہ آپ کا عمل ہے، نیک عمل ہے، آپ عمل کرتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل ہے نہیں داخل ہے، اسے آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک بار آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا لڈو والا کو بکرا ذبح کر کو آپ کا نام مسلمان نام رکھ دیے، اسکول میں بھی کالم میں لکھا ڈالے عبد الواحد عبد الحفیظ صاحب کے بیٹے انہوں مسلمان، اس کے بعد کیا بھی کر لو ہمیں کیا رہتے ہیں؟ مسلمان ہی رہتے ہیں، اس میں کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایک بار ایمان لا لے نہیں، باؤ کے پیٹ سے پیدا ہوئے بس ہوگا خلاص، اب اس کے بعد عمل کیسا بھی کر لیں دے، عمل کرندے نہیں کرندے، نماز پڑھندے نہیں پڑھندے، ہمارے ایمان کو دھکا نہیں لگتا، ہمارا ایمان سیف گارڈ کہاں ہے، انہیں پورے لاکر میں رکھ ڈال میں، وہ ایمان میں کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں، عمل کا اس سے کیا بھی تعلق نہیں، ایسا تو کہتے ہیں العمل داخل فی مسمى الایمان، عمل ایمان کے ساتھ ساتھ ہے، داخل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی لیے اس کو جوڑا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں مومن ہیں، کیا کرے تو بھی چلتا، ایسا کرے تو بھی چلتا، عمل نہیں کرے تو بھی چلتا، برا عمل کرے تو بھی، ویسا نہیں۔ وَرُكُنٌ فِيهِ لَا يَقُومُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِ، بغیر عمل کے ایمان کھڑا نہیں ہو سکتا،
جس طرح درخت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پودا ہے، آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو پودا بڑھے گا نہیں، ویسے ایمان کا بھی موقع ہے۔ نعنی به جنس العمل وليس افراد العمل لأن المؤمن قد يترك اعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا۔ ایک مومن ہے، کئی کام کرنے کے ہوتے ہیں لیکن کئی کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مومن رہتا ہے، پھر بھی کیا رہتا ہے؟ مومن رہتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى مُؤْمِنًا مِنْهُ إِيمَانٌ إِذَا تَرَكَ كُلَّ الْعَمَلِ، لیکن سارے عمل اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اب پھر اسے ہمیں کیا نہیں بول سکتے؟ مومن نہیں بول سکتے۔ منیمم جمعے میں ایک بار پڑھ لیتا ہے یا روزانہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بھی علماء کے اختلاف کے اقوال کے حساب سے تو کہا کہ اسے ہم مومن ہی بولیں گے، لیکن پورے اعمال اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ مومن، یعنی اذا اتی بالشہادتین، کیسے مثال سمجھیں گے؟ توصیف اچھا سمجھیں، مرے کیا نام شکیب، اچھا سمجھیں، اس لیے کہ آپ سمجھیں گے تو قوم کو سمجھائیں گے۔ ہاں یہ مطلب یہ بہت نازک مسائل ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، کلمہ پڑھ لیا، کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں ٹیسٹمونی کیا بولتے ہیں؟ شہادتین پڑھ لیا۔ پڑھنے کی کیا بولا؟ اقول ذالک، میں اس کلمے کو پڑھتا ہوں، واعتقدہ بقلبی، اور دل میں اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہوں، وَأَتْرُكْ كُلَّ الْأَعْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ، باقی جو عمل ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سے سب میں نہیں کرتا، کلمہ پڑھ لیا، دل سے مان لیا۔ وَأَكُونُ مُؤْمِنًا، میں مومن رہوں گا کیا؟ فَهَذَا لَيْسَ بِمُؤْمِن، ایسا آدمی کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں۔ لِأَنَّ تَرْكُ الْعَمَلِ مُسْقِطٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ عمل جب انہوں نے چھوڑا تو آٹومیٹک اس کا ایمان کلاپس ہو گیا۔ جیسے آپ نے درخت کو یہ دینا بند کر دیا پانی، کبھی کبھی پانی ڈالتے رہیں، چلو پھر بھی درخت زندہ رہے گا۔ آپ نے بالکل پانی ڈالنا چھوڑ دیا تو درخت کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا۔ یعنی ترک جنس العمل مسقط للایمان، فلا يوجد مؤمن عند اہل السنة والجماعة يصح ایمانه الا ولا بد ان يكون معه مع شهادتين جنس العمل الصالح، جنس الامتثال للاوامر والاجتناب للنواہی، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے بجا لائیں، جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ كذلك الایمان مرتبۃ من مراتب الدین، ایمان دین کے مرتبوں میں سے ہے۔ والاسلام مرتبۃ من مراتب الدین، اسلام بھی دین کے مراتب میں سے ہے۔ تو کیسے آپ اس کو سیدھا سادہ سمجھیں گے؟ والاسلام فسر بالاعمال الظاہرہ، آپ حفیظ یا مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ مسلمان۔ انہوں نماز کو آتے ہیں، مسجد میں مسلمانوں اتنا آتے ہیں، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ اچھا، آپ کا ایمان دکھتا ہے، آپ کا اسلام دکھتا ہے، آپ آتے ہیں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ مسلمان ہونے کا ثبوت دکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد كما جاء في المسند عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان فی القلب والاسلام علانیہ، ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے۔ اسلام دکھتا ہے، آپ افطار کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر، آپ مسلمان، میں مسلمان گنا جاؤں گا، تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، یعنی ان الایمان ترجع الیہ العقائد، یعنی ایمان سارے عقائد، بلیو یعنی جو عقائد ہیں، ایمانیات کتنے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ اب ایک آدمی ہے، نماز کو آتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا،
وہ دکھتا نہیں. دل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان سے اس کے اندر کیا باتیں ہیں، فرشتوں پر ایمان کا وہ کیا مطلب سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے. ان الایمان ترجع الیہ العقائد اعمال القلوب، دلوں کے اعمال، اعمال القلوب، دلوں کے اعمال. ہم لوگ پڑھیں کتنا لمبا چلا، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ دیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو وَأَمَّا الْإِسْلَامِ، لیکن اسلام کیا ہے، هُوَ مَا ظَهَرَ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، آپ کے ظاہر سے جو اٹھ بیٹھ سے، روزہ افطار کرنے سے، حج کرنے سے، طواف کرنے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ اسلام ہے. سمجھ میں آیا فرق ایمان کا اور اسلام کا؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور اسلام آپ کے اپیرنس جو ظاہر ہوتا ہے آپ کے نماز پڑھنے سے، اسے ہم کہیں گے. فَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُ عَبْدٍ إِلَّا بِبَعْضِ إِيمَانٍ يَصِحُّ إِسْلَامُهُ. لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کسی کا اسلام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا بعض ایمان صحیح نہیں ہوتا. منیمم تھوڑا تو ایمان رہے تبھی اسلام بھی کیا ہوگا، مانا جائے گا. کما انہ لا یصح ایمانہ الا ببعض اسلام یصحح ایمانہ، بالکل ویسے ہی ایمان تھوڑا ہے تو اس کا ایمان بھی یہ ہوتا ہے. فلا یتصور مسلم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیسے؟ مسلم لیس بمؤمن البتہ، کوئی مسلمان ہے سرے سے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان ہے تو 1% تو کیا رہیں گا، اس کے دل میں ایمان رہے گا. اسی لیے شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کا ایک لیکچر میں نے کبھی سنا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ کتاب بھی ہے، ایک جمعے کا لیکچر اگر اس ڈال دیں کہ اللہ کے، انہوں نے اس میں کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ کمپیئر کیا، بتایا کہ کتنے مواصفات ہیں جو کھجور کے درخت میں ہیں ایک مومن میں. تو بتاتے ہیں کھجور کا درخت کبھی نہیں مرتا. کیا نہیں ہوتا؟ کبھی نہیں مرتا. جیسے ایک مومن کے دل میں کیا نہیں ہوتا، یعنی اتنا جلدی نہیں مرتا جیسے مومن کے دل سے ایمان سرے سے کیا نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. دم آگے نکل جائے، کفریہ کام کر لیے، شرکیہ کام کر لے، وہ بات الگ ہے. دیکھیں اسی لیے شیخ نے لکھا فلا یتصور مسلم لیس بمؤمن البتہ، ایسا نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان سرے سے اس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو. ولا مؤمن لیس بمسلم البتہ ولیس بمسلم ولا مؤمن لیس بمسلم البتہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن سرے سے مسلمان ہی نہ ہو، ایسا اس کے برعکس. ان کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا، یہ اصول ہے، اچھا یاد رکھ لیں، کبھی کنفیوز نہ ہونا کہ بے شک ہر مومن مسلمان ہے. کیا ہے؟ جتنے لوگ بھی مومن ہیں انہوں کیا رہیں گے، مسلمان. لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے. لا يعنون به ان المسلم لا يكون معه شيء من الايمان اصلا بل لا بد ان يكون معه مطلق الايمان الذي به يصح اسلامه، یعنی اس کے ساتھ مطلق ایمان تو ہوتا ہی ہے جس کے ساتھ اس کا اسلام صحیح ہوتا ہے. بہرکیف انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں، بہت ہی یہ ہے اہل السنہ والجماعہ. ہم لوگ اہل السنہ والجماعہ ہیں نا، تو ہمارے پاس 5 نون ہیں. کتنے نون بولے تو؟ الف با پڑھے نہیں، اس میں نون ہے. نون سے پہلے کیا ہے؟ الف. نون سے پہلے الف ہے. الف میم، میم نون، نون کے بعد واو، وہ نون بولتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کے پاس 5 نون ہیں. تم ایک نون پڑھے رہیں گے الف با میں. اہل السنہ والجماعہ کے پاس کیا ہیں؟ 5 نون ہیں. انشاءاللہ کل ٹائٹل اسی کو لگائیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے 5 نون یہ کیا ہیں. اسی کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. شاید آپ پڑھے، اس سے پہلے سنے ہیں، پڑھے ہیں، نہیں پڑھے، تو وہ 5 نون کیا ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ.
سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ